كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله يقتل رجلان أحدهما فيدخلان الجنة. وحديث إلى آخره أخرجه مسلم وأخرجه البخاري. وحديث إلى آخره وكما قال عليه الصلاة والسلام. ہر طرح کی تعریف کے لائق، بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، اور درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین اور حاضرین مجلس، توبہ کے تعلق سے بات ہو رہی تھی کہ توبہ کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر اور اللہ رب العالمین کی نظر میں. یہ ریاض الصالحین کی 24ویں نمبر والی حدیث ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توبہ کے باب میں آخری حدیث بنایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر اسی حدیث کو لائے، اور اسی حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کے اندر انہوں نے کتاب الامارہ کے اندر اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا. کتاب الامارہ، دیکھیں محدثین کا، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ محدثین کا نظریہ ایک حدیث سے ایک ہی مسئلے کا استنباط نہیں ہوتا ہے، ایک حدیث سے 70 مسائل کا استنباط ہوتا ہے. یہی ہے فقہ الحدیث. اور حدیث سے تفقہ، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات اور اس سے اتنے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، جس سے ہماری زندگیوں کے، ہمارے گوشے میں بہت ساری زندگیوں کے اور بہت سارے مراحل کے اور مسئلوں کے حل نکل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی حدیث ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر کے بیان کرنے والے کون راوی؟ عبد الرحمن الصخر الدوسی. ان کا اصل نام عبد الرحمن الصخر الدوسی ہے، لیکن انہیں ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ انہیں کہا جاتا ہے. بلی کو بڑی محبت کرتے تھے، بلی پالتے تھے اور بلی سے بڑی محبت ہوتی تھی. تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ، اللہ رب العالمین ہنسے گا دو آدمیوں اور دو قتل کرنے والوں کے اوپر. اللہ رب العالمین ہنسے گا قیامت کے روز، اور پھر جب دونوں کے اوپر ہنسے گا اللہ رب العالمین تو ان دونوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. مسئلے کا استنباط اس میں اس طریقے سے، اور اس کے بعد یہ تو بیچ کا حصہ ہے، یعنی دونوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا. پہلا شخص کیسے؟ وہ جہاد کرنے گیا، جہاد کرنے میں اس کو ایک کافر نے قتل کر دیا، وہ آدمی شہید ہو گیا، جنت میں جائے گا. دوسرا آدمی جس کافر نے قتل کیا تھا، اس کو بعد میں اللہ رب العالمین نے اسے اسلام سے سرفراز کیا، اور اسلام اس کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی اور ایمان کی محبت اس کے اندر جاگزی کر دی، اور وہ ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ آدمی جہاد کرنے گیا اور وہاں شہید ہو گیا. تو اس طریقے سے دونوں قاتلوں کے اوپر اللہ رب العالمین کو ہنسی آئے گی، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم صفت ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفتیں ہیں، بس ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ایسے ہنستا ہے، اس کی ہنسی جیسے بیان ہوئی حدیث میں ویسے ہی ہوگی. اب اس کے علاوہ اس میں تعبیر کرنا، تکییف کرنا کہ کیا انسانوں کی جیسے ہنسی ہوگی اللہ رب العالمین کی، تو یہ انتہائی غلطی اور انتہائی غلط ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں تمثیل پیش کرنا، تمثیل مثال بیان کرنا اللہ رب العالمین کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور جائز اس ناحیے سے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا قرآن مجید کے اندر لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے جیسے کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے.
اور اللہ رب العالمین نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی ہم پلہ نہیں، اللہ رب العالمین کے کوئی جیسا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے پیر ہے، اللہ رب العالمین عرش پہ کیسے مستوی ہے، وہ کس طریقے کا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بس جتنا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو بس اتنا ہی ہمیں ایمان اس پر رکھنا ہے اور اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی اس حدیث میں ذکر کیا گیا یضحک اللہ، اللہ رب العالمین ہنسے گا دونوں قاتلوں کے اوپر اور دونوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہاں پر جو پوری بات جو نکل کر کے آئی، یہ پہلی بات اللہ رب العالمین کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کو ہنسی آتی ہے اور اللہ رب العالمین ہنستا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین کیسے کیسے آدمیوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے پہلے شخص کو جو قتل ہو گیا، شہید ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو جہاد کی اہمیت کو واضح کیا گیا اس حدیث سے، کہ اسی لیے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، کتاب الجہاد میں، اور جہاد کے نظریے کو واضح کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یعنی اس آدمی کو جہاد کی برکت کی وجہ سے اس میں قتل ہوا، قتل ہونے کی وجہ سے وہ آدمی اللہ رب العالمین نے اسے شہید کا درجہ دیا اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو دوسرا شخص جو کافر تھا، جو قاتل جس نے قتل کیا تھا اس آدمی کو، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ایمان میں داخل کر دیا اور ایمان میں دے دیا۔ اسی لیے ہم کسی کے تعلق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین تجھے کیا ہدایت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے الفاظ نکال دیے، اللہ رب العالمین نے فوراً آپ کو بہت ہی زبردست ڈانٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غزوہ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، دانت ٹوٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں پر زرہ دھس گئی، کہ زرہ جو دھس گئی تھی اس کو کئی صحابی اپنے دانتوں سے نکال رہے تھے تو ان کے دانت اکھڑ گئے تھے، اتنی اندر گھسی ہوئی تھی، نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قوم کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو سرخ آلود کر دے اور اپنے نبی کے چہرے کو رنگ آلود کر دے اور اس میں کیا کہتے ہیں یہ خون سے آلود کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، اے محمد رسول اللہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ہدایت آپ کو مارنے کی وجہ سے نہیں، چہرے پر کیا کہتے ہیں وار کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ رب العالمین جسے چاہے گا اسے اللہ رب العالمین ہدایت دے گا۔ جیسے اس حدیث میں اس کافر کو اللہ رب العالمین نے، جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ داخل کرے گا، مسلمان بنائے گا، اور پھر وہ جہاد کرنے کے لیے جائے گا اور جہاد کے میدان میں وہ شہید ہوگا، پھر شہید ہونے کے بعد میں وہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ تمام مسائل ہیں اس حدیث سے، اور یہ آخری حدیث کتاب التوبہ کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مکمل طریقے سے اور صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔